सिक्स क्लास का चौथा सबक हम पढ़ेंगे सेमुर। लिखा है ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने। शेख फरीदुद्दीन अत्तार 1145 ईस्वी में पैदा हुए और 1221 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। इनका ताल्लुक़ ईरान के शहर निशापुर से था। दुनिया के अजीम तरीन अदीबों में शुमार किए जाते हैं। उनकी तसानीफ़ ने बाद में आने वाले बेशुमार मुसन्निफ़ों को मुतासिर किया, जिनमें अल्लामा इकबाल भी शामिल हैं। ये सबक शेख अत्तार की फ़ारसी नज़म में बयान की हुई दास्तान मंतिकुल तैर का खुलासा है। आप पेज पर हट कर आइए, पेज नंबर 20 पर, जहाँ पर लिखा है मालूमात। सेमुर फ़ारसी की लोक कहानियों का एक फ़ारसी परिंदा है। बाज़ कहानियों में इसे एक बहुत बड़ी जिसामत का परिंदा दिखाया गया है जो इंसान को पंजों में उठाकर परवाज़ कर सकता है। फ़ारसी ज़बान के सबसे बड़े शायर फिरदौसी तूसी ने भी अपनी किताब शाहनामा में इसे यूं ही पेश किया। शेख अत्तार इन कहानियों से वाकिफ़ थे, लेकिन उन्होंने सेमुर को बिल्कुल ही नए अंदाज में पेश करके उसके मायने हमेशा के लिए बदल दिए। अब आ जाइए आप सबक पर। इस कहानी में परिंदे एक सफ़र पर रवाना होते हैं। क्या आपको भी इसी सफ़र पर जाना पसंद आएगा? कहानी पढ़कर फ़ैसला कीजिए। ये भी बताइएगा कि आपके फ़ैसले की वजह क्या है। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इनमें कुछ वादियों से, 7 वादियों से गुज़रने का ज़िक्र है और उसमें कुछ चीज़ें सिखाने का बताया गया है परिंदों को अपने अंदर पैदा करने के लिए। हम लोग अपने कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लास में उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं जो इससे टच होती हैं। वो मैं आपसे पूछूंगा कि इस पैराग्राफ को या इस वादी को देखकर आपको अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का कौन सा ख्याल आता है। सही है? आपने कर दिया ठीक, वरना फिर मैं कोशिश करूँगा कि बता दूँ। हुदहुद एक खूबसूरत परिंदा होता है। एक दिन उसने दुनिया के तमाम परिंदों से कहा कि अपने बादशाह की तलाश में निकलना चाहिए। बादशाह का नाम सेमुर्ख था, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। पहले तो परिंदे सफ़र पर राज़ी ना हुए। सेमुर्ख तक पहुंचने के लिए दुश्वार गुजार वादियों से गुज़रना पड़ता था। उन वादियों में बेशुमार ख़तरात थे। हो सकता था कि कई परिंदे अपनी जानों से हाथ धो बैठते। इसके अलावा परिंदे अपने अपने माहौल में रहने के आदी हो चुके थे। इस तमाम आराम और आसाइश को छोड़कर किसी ऐसे रास्ते पर कदम उठाना आसान काम नहीं था जहाँ से पहले कभी गुजरे ही ना हो। मंजिल भी ऐसी थी जिसके बारे में किसी को ठीक से कुछ मालूम ना था। यहाँ तक पढ़कर आपको कौन सी ऐसी चीज़ समझ आ रही है जो हम लोग मना करते हैं कि बेटा इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए? फेयर ऑफ अननाउन, अनजानी चीज़ों का खौफ। जो चीज़ आपने देखी नहीं होती, आप उसके ऊपर कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और दुनिया में नया कुछ वही लोग करते हैं जो इस डर से बाहर निकलते हैं। आया कुछ याद कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस में? इसके बावजूद हुदहुद की शख्सियत में बड़ा असर था। उसकी गुफ्तगू में तासीर थी। तासीर वही असर जो दिल तक पहुंच जाए या लोगों के दिलों को छू जाए, असर कर जाने वाली बात। उसके दलाइल ऐसे थे कि सब परिंदों के दिलों में उतरते चले गए। बिल आखिर वो उसकी रहनुमाई में सफ़र पर निकल खड़े हुए। इस सफ़र के दौरान वो 7 वादियों से गुजरे। नंबर 1, वादिये तलब।
یہاں پر بھی ہمارا ایک کریکٹر آئے گا ابھی. اس وادی میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ یہ کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے یا اس میں سے گزرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے. اسے طے کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ سمر کے سوا دوسری ہر چیز کا خیال دل سے نکال دیا جائے. پروانے کی طرح شمع پر جل مرنے کی مشق کی جائے، کیونکہ یہ مشق اگلی وادی میں بہت کام آنے والی تھی. یہ تھی پہلی وادی. توجہ ایک جانب مرکوز رکھنا. کیا پڑھا ہے ہم نے اس سے ریلیٹ؟ جی ہاں بالکل یہی اس اٹینٹیونیس آیا یاد. وہ جو آپ نے ایک مووی دیکھی ہے اس کے اندر کیا تمام چیزوں کو جو دوسری سنائی دے رہی ہیں دکھائی دے رہی ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ اٹینٹیونیس فوکس کر لیں صرف کس چیز پر جو آپ کی منزل ہے. صحیح ہے. دوسری وادی جو ہے وادی عشق. دوسری وادی عشق کی وادی تھی. یہاں آگ ہی آگ تھی. ہر طرف شعلے بلند ہو رہے تھے جن میں پرندوں کی فطرت میں واپس لوٹ جانے کا رجحان تھا. وہ یہاں سے آگے نہ بڑھ سکے. جو دھن کے پکے تھے صرف وہی اس وادی سے گزر سکے. انہیں شعلوں نے ایک نئی زندگی دی. شخصیت میں جتنی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں انہیں دور کر دیا. ہر پرندے کی اصل فطرت نکھر کر سامنے آ گئی. یہ بات اگلی وادی میں قدم رکھنے کے لیے بڑی ضروری تھی. جی یہاں سے کیا چیز پڑھی ہے آپ نے؟ سب آپ دیکھیں کریکٹر بلڈنگ کی چیز ہے. جی بیٹا جی ہمدردی. جی اویلیبلٹی. ہم جو حالات ہوں جو کام ہمیں کرنا ہو اس سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا فوکس اس چیز پر ہے، اس کام پر ہے. یہ ایم ہے. اس ایم کو حاصل کرنا ہے تو آپ کیا اٹینٹیونیس ہوں گے. اور پھر اگر ہم ٹیم ورک میں کام کر رہے ہیں تو ہم اویلیبلٹی کو جو ہے اپنی ظاہر کریں گے اور حاضر رہیں گے. ایک چیز یہ بھی ہے. پھر ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر مصائب پڑتے ہیں، مشکلات پڑتی ہیں، اسی سے نکل کر یا ان مشکلات سے ہو کر انسان کا اچھا کردار سامنے آتا ہے اور اس کے اندر کچھ ایکسٹرا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کرنے کے لیے. یہ اس میں چھوٹی چھوٹی ہم دو تین چیزیں تقریباً پڑھ چکے ہیں. سبق یہ بالکل الگ ہے نا. تیسری وادی وادی معرفت. یہ وادی بڑی بے ڈھنگی نظر آتی تھی. وجہ یہ تھی کہ یہاں ہر پرندے کے لیے ایک الگ راستہ بنا ہوا تھا. یہ راستہ اس نئی شخصیت کے مطابق تھا جو ہر پرندے نے پچھلی وادی میں پائی تھی. اس طرح الگ الگ راستوں پر چلنے کی وجہ سے پرندوں کو اپنی نئی شخصیتوں کی عادت ہوئی. تب وہ الگ الگ راستوں سے اگلی وادی میں داخل ہوئے. یہ شاید آپ نے نہ پڑھا ہو. سب کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ سب لوگ کس لیے نکلے ہیں؟ بادشاہ سے مرغ کو ڈھونڈنے کا. اور جا کہاں رہے ہیں؟ سب الگ الگ وادیوں سے یہاں پر پہنچ کر. منزل سب کی کیا ہے؟ ایک ہے. بالکل ایسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھیجا ہے. ہر ایک کی منزل اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت. سب کی منزل ایک ہے لیکن ہر کوئی الگ راستے سے گزر رہا ہوتا ہے. پیسے والا ہے غریبوں کی مدد کر کے گزر رہا ہوتا ہے. غریب آدمی ہے وہ ایسے تو مدد نہیں کر سکتا، وہ خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے گزر رہا ہوتا ہے. اور کچھ نہیں ہے. کسی کو علم سکھا سکتا ہے، علم سکھا کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے.
غریب کی مدد کر کے، کسی کو ہنر سکھا کے، جو بے ہنر لوگ ہوں ان کی مدد کرتا ہے۔ منزل سب کی کیا ہے؟ ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ وادی استغنا، استغنا، اچھا یہ معرفت کے بھی میں نے آپ کو شاید معنی بتائے تھے، اور استغنا کے معنی معرفت آپ کی شناخت یا پہچان، اور استغنا معنی بے نیازی، کسی چیز سے آپ کی ضرورت صرف پوری ہو، باقی چیزوں سے آپ کیا ہے؟ بے نیاز ہو جائیں۔ مل رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں مل رہی کوئی بات نہیں، آسائشات سے بے نیاز ہو جانا، یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی ذات سے بے نیاز ہو جانا۔ فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سردی لگ رہی ہے، جی نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، سردی سے بے نیاز ہوئے، اٹھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چوتھی وادی کے آغاز پر ہی ایسی آندھی چلی کہ بڑی دور تک پھیلی ہوئی سلطنت پل بھر میں درہم برہم ہو گئی۔ پرندوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کر رہے ہیں، لیکن قافلوں پر حملے ہوتے ہیں، سینکڑوں مسافر کسی وجہ کے بغیر موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ اس وادی میں یہی امتحان تھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمت نہ ہاری جائے، دل چھوٹا نہ کیا جائے، اسی لیے اس وادی کا نام استغنا تھا، جس کے معنی بے نیازی کے ہیں۔ یہاں معنی انہوں نے اب بتائے ہیں۔ پانچواں، وادی توحید۔ ٹائم کتنا لگے گا؟ جو پرندے زندہ سلامت پانچویں وادی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، وہ اپنی نئی شخصیت کے عادی ہو چکے تھے، اپنی نئی فطرت انہیں بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اب انہوں نے ایک نیا سورج طلوع ہوتے دیکھا۔ ہر پرندے نے یہی محسوس کیا جیسے اس کی نئی شخصیت جو اسے بہت عزیز تھی وہ اسی سورج کی ایک کرن ہو۔ یہ پانچویں وادی تھی۔ چھٹی وادی دیکھیے، وادی حیرت۔ چھٹی وادی میں پرندے اپنی یادداشت کھو بیٹھے۔ اب اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ، نیند میں ہیں یا ہوش میں، تو وہ کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ بس وہ یہی جانتے تھے کہ وہ کسی کی محبت میں آگے بڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی بھول گئے تھے کہ کس کی محبت میں بیتاب ہیں۔ سیمرغ کا نام بھی ذہن سے نکل چکا تھا۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ وادی تھی۔ نمبر 7، وادی فکر و فنا۔ فکر درویشی، فنا موت۔ 7ویں وادی میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے اب تک وہ جسے سچ مچ کی دنیا سمجھتے رہے تھے وہ اصل میں صرف جھوٹ موٹ کی تصویریں تھیں، تصویریں بھی ایسی جو کسی کاغذ پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑے سمندر کی سطح پر بنائی گئی تھیں۔ اب وہ پورا سمندر حرکت میں آ گیا، ہر تصویر مٹ گئی۔ جو پرندے اس سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے ان کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ گئی، باقی دنیا کے دھوکے میں رہے اور فنا ہو گئے۔ بند کر دیجیے اس کو۔